اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قریش، اس کے مطالب کے اعتبار سے اس پہ نگاہ کی جائے تو تمام مفسرین جو ہے وہ تقریباً مفسرین یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو مطالب کے اعتبار سے بہت زیادہ ملی ہوئی ہے سورہ مبارکہ فیل کے ساتھ۔ حتیٰ کہ بعض علماء اہل سنت میں سے اس بات کے قائل ہیں مفسرین میں سے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو اصل میں سورہ فیل اور سورہ قریش ایک ہی سورہ ہیں۔ البتہ ہمارے یہاں مشہور نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ منفرد سورہ ہے، لیکن پھر بھی مطالب کے اعتبار سے آپس میں اتنے زیادہ مرتبط ہیں، اتنے زیادہ ملے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی روایات موجود ہے کہ انسان اگر نماز کے اندر پہلی رکعت دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد ان دونوں میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے تو اسے دوسری سورہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اگر سورہ قریش پڑھا ہے تو سورہ فیل بھی پڑھنی پڑے گی، سورہ فیل پڑھی تو سورہ قریش بھی پڑھنی پڑے گی۔ یہاں تک کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا بھی فتویٰ اسی انداز سے ہے، لیکن البتہ احتیاط واجب کے ساتھ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پہ اگر انسان جو ہے وہ سورہ حمد کے بعد سورہ فیل پڑھتا ہے تو سورہ قریش بھی پڑھنا پڑے گی، اور سورہ قریش پڑھتا ہے تو سورہ فیل بھی پڑھنا پڑے گی۔ مطالب میں ملے ہونے کی وجہ کیا ہے کہ انسان جب اس سورہ پہ نگاہ کرتا ہے کہ لی ایلافی قریش، کہ قریش کی آسانی کے لیے، قریش کی راحت کے لیے، قریش کے پرسکون ہونے کے لیے، ایلاف کا جو لغت نے مطلب بیان کیا وہ یہ کہ ان سے انسیت اور محبت، کہ اس خاطر قریش سے ہم نے کیا کیا، ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کی ہے۔ اور وہ کس چیز کی آسانی پیدا کی اس سورہ کے اندر بیان نہیں کیا کہ سورہ اس انداز سے لی ایلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ قریش کی آسانی کی خاطر کس چیز میں آسانی، گرمی اور سردی کے سفر میں آسانی کی وجہ سے اب یہ کیا کرے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس بیت کی، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ اے پالنے والے، لیکن وہ کون سا فعل ہے جو انہیں انجام دیا جس کی وجہ سے یہ شکرانے کے طور پہ تیری عبادت کریں، اس سورہ میں بیان نہیں کیا۔ لہٰذا مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کے اوپر لشکر کشائی کرنا چاہتا تھا اور لشکر لے کے آیا تھا، تو اس موقع پہ جو خدا نے ابابیل کو بھیج کے کعبے کو بچایا اور کعبے کو تباہ ہونے سے بچایا، حتیٰ مکے کو تباہ ہونے سے بچایا، یہ وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال یہ احسان بتلاتا ہے کہ ہم نے اے قریش والوں تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اچھا، یہ احسان کا خاص مورد کہاں پہ دکھائی دیتا ہے؟ خود پہلے تو یہ احسان یہ ہے کہ جب مکے کو خدا نے امن میں رکھا، کعبے کو تباہ ہونے سے بچایا، لہذا مکہ امن میں تھا۔ اس کے بعد سوال یہ کہ اگلی جو آیت کہہ رہی ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی، ہم نے جو ہے وہ ان سے محبت و الفیت کا اظہار کیا، کس میں؟ کہ سردی اور گرمی کے سفر میں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ قریش والے سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ مکے کی زمین ایسی تھی کہ جس میں نہ کھیتی باڑی ہو سکتی تھی اور نہ جو ہے وہ اناج اگتا تھا اور نہ مختلف چیزیں تھیں، لہٰذا ان کا اسر بسر جو ہے وہ مکمل تجارت پہ ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا ان کے لیے سال میں 2 سفر تجارت کے لازم تھے، ایک سفر سردیوں میں ہوتا تھا، ایک سفر گرمیوں میں ہوتا تھا۔ جو سفر سردیوں میں ہوتا تھا اس میں قافلہ جاتا تھا یمن کی جانب اور وہاں پہ جا کے جو ہے مختلف چیزوں کی تجارت کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جو سفر سردیوں میں ہوا کرتا تھا اس میں قافلہ جاتا تھا شام کی جانب۔ یہ 2 جو تھے وہ مرکز تھے اس زمانے میں تجارت کے، کیونکہ دونوں سے سمندر ملتا تھا، اس وجہ سے دونوں مرکز تھے تجارت کے۔ تو یہ ان کے لیے لازم تھا کہ 2 سفر کریں، لیکن اس سفر میں ان کے لیے کچھ مشکلات تھیں۔ پہلی مشکل تو یہ ہے کہ اس زمانے میں لٹیرے بھی موجود ہوا کرتے تھے، اور طبعاً جب کوئی تجارتی قافلہ جا رہا ہے اس کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مال و دولت ہے، اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے لیے کوئی خاص چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کا احترام ہو۔ تو خداوند متعال نے جب کعبے کو بچایا اور کعبے کو تباہ ہونے سے خداوند متعال نے معجزتاً بچایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے خطہ عرب میں قریش کی احترام بڑھ گیا، قریش کا پورے خطہ عرب میں احترام بڑھ گیا۔ اب جب یہ سفر کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں پہ لوگ ان کا احترام کرتے تھے، لوگ ان کو عزت دیا کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ لٹیرے لوٹنے سے رکتے تھے، یعنی کم ان کی جو ہے وہ رستے میں ان کو لٹیرے لوٹتے تھے، کیونکہ یہ سفر تو ان کے لیے لازمی تھا۔ اسی طریقے سے
جب یہ وہاں پہ جاتے تو ان کو احترام ملتا تھا. تو یہ خدا کی خاص رحمت تھی ان کے اوپر کہ خود مکے کے اندر بھی ان کو امن دیا اور جو سفر تھے اس کے اندر بھی ان کو سکون دیا. البتہ یہاں پہ ایک اور گروہ ہے مفسرین کا جو اس بات کا قائل ہے کہ یہاں پہ جو خدا نے ان کو راحت دی ہے سفر سے، اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ جو ہے وہ کعبہ بچ گیا تھا اور اسلام جو ہے وہ مکے سے خدا نے پروان چڑھایا، رسول خدا کو خدا نے مکے میں بھیجا، لہٰذا یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے مختلف وفد تھے جو خطۂ عرب سے رسول خدا کی خدمت میں آیا کرتے تھے، اور یہ جو مختلف عرب کے خطوں سے رسول خدا کی خدمت میں آتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. بعض مفسرین نے اس طریقے سے تفسیر کی کہ ان کو جو ہے وہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لہٰذا خدا نے جو ہے ان کے گرمی اور سردی کے سفر میں ان کے لیے آسانی پیدا کی. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ لما سمیت قریشہ، کہ یہاں پہ اب جب اس سے مرتبط ایک مطلب ہے، ظاہراً فوراً تفسیر سے تو تعلق نہیں ہے لیکن اس سے مرتبط ایک مطلب ہے کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا تھا. اس کی جو ہے وہ اہل لغت نے مختلف وجوہات بیان کی. بعض بیان کرتا ہے کہ قریش کو قریش کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اصل میں ایک سمندر میں بہت بڑی مچھلی کا نام ہے، اور جو مچھلی اپنے سامنے جو بھی شکار آتا ہے، چاہے وہ شکار جو ہے وہ کمزور ہو، طاقتور ہو، اس کو کھا جاتی ہے. اب کیونکہ قبیلہ اتنا بڑا ہو چکا تھا اور اس کے بعد اتنی طاقت تھی تو اس طاقت کا یہ مس یوز کرتے تھے، طاقت کا غلط استعمال کرتے تھے، اور جو بھی ان کے سامنے آتا تھا اس کو جو ہے وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اس سے جو چاہتے تھے وہ کروا سکتے تھے اور کرواتے تھے. دوسری جو معنی کیا کہ قریش کو قریش کہنے کی وجہ کیا ہے، وہ یہ بیان کیا کہ قریش نکلا ہے قرش سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اقتصاب کرنا، کمانا. اور کیونکہ مکے میں رہتے تھے قریش والے، لہذا اور مکے میں جو ہے وہ جیسے بیان کیا کہ وہاں پہ تجارت نہیں ہو سکتی، وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی، زراعت نہیں ہو سکتی تھی، لہذا ان کو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے لازمی تھا کہ تجارت کریں. اب کیونکہ تجارت ان کے لیے لازمی تھی، لہٰذا جو ہے وہ ان کو قریش کہا گیا، کیونکہ ان کا مکمل معاملہ جو تھا وہ اقتصاب کے اوپر چل رہا تھا. ایک اور وجہ جو بیان کی قریش کو قریش کہنے کی، وہ یہ کہ لفظ قریش کا معنی بعض اہل لغت نے بیان کیا اجتماع کا، کہ جہاں جو ہے وہ ایک منظم انداز سے بہت سارے لوگ جمع ہوں. اور کیونکہ یہ قبیلہ اتنا بڑا تھا اور بہت منظم قبیلہ تھا، لہٰذا جو ہے وہ اس کو قریش کہا گیا. علی حال اس کے بعد خود پالنے والا بیان کرتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس کیونکہ خدا نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں چاہیے کہ تم اس رب هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس کے رب کی عبادت کرو، شکرانے کے طور پہ کہ خدا نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. اب وہ چاہے احسان کعبے کو بچا کے ہو، چاہے وہ احسان اسلام کو زمین مکہ پہ بھیج کے ہو، چاہے وہ اسلام رسول خدا کے ذریعے سے ہو، تمام یہ اسباب ہے کہ اس کے اوپر قریش کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. کہ یہ خدا کون تھا؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ یہ پالنے والا وہ تھا کہ جس نے تمہیں بھوک سے بچایا، اور جس نے تمہیں خوف سے بچایا، جس نے تمہیں یعنی تمہیں جو ہے وہ مختلف تمہارا شہر تباہ ہو جاتا، ابرہہ کا تمہیں خوف تھا، اس نے تمہیں خوف سے بچایا، اس نے تمہارے لیے وہ ماحول پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے تجارت کرنا آسان ہوئی. تو اس نے جو ہے وہ تمہیں بھوک سے بچایا، تم بھوکے تھے، اس نے تمہیں رزق دیا. اور یہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جو مکے کی حالت تھی اسلام سے پہلے، وہ حالت اسلام کے بعد نہیں تھی. یہ تدبیر خدا بند متعال تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مکے کی حالت بدل گئی، ورنہ اس سے پہلے جو تھے ان کی اقتصادی حالت اچھی نہیں تھی، کھانے پینے کے اعتبار سے ان کی کیفیت بہت اچھی شمار نہیں کی جاتی تھی. لیکن خدا بند متعال نے احسان کیا، اور یہ قاعدہ کلیہ صرف قریش کے اوپر ہی لاگو نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ جہاں دیکھے خدا بند متعال نے کوئی نعمت ہمارے اوپر نازل کی ہے تو وہاں پہ خدا بند متعال کا شکر کا ادا کرنا چاہیے. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو مومن پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.